الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد. قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اس ضمن میں آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن ان دونوں باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن جب آیا تو قرآن نے اپنے آنے کے بارے میں کیا کہا، اور قرآن نے اپنے بارے میں کیا دعویٰ کیا، اور قرآن نے اپنے لانے والے پہ کیا دعویٰ کیا، اور قرآن کے بھیجنے والے کا کیا دعویٰ ہے. اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو قرآن کی حرمت کا احساس ہوتا ہے، قرآن کے مقام کا احساس ہوتا ہے، قرآن سنانے والے کے مقام کا احساس ہوتا ہے، قرآن بھیجنے والی ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے کرم اور نوازشوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کتنے گناہگار ہیں اور تو کتنا کرم نواز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اے لوگوں جو قرآن سنتے ہو، جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزبان اور ان کے سننے والوں نے آگے جو پہنچایا، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ سن لو، کان کھول کر سن لو. وما ينطق عن الهوى، میرا مدنی جو کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ اس کے بنائے ہوئی چیز نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، ارے وہ تو وہ بیان کرتا ہے جو اس تک پہنچایا جاتا ہے، وہ تو وہی کے آگے پہنچانے والا ہے، وہ چیزوں کا بنانے والا نہیں ہے. بنانے والی ذات اللہ کہتا ہے میں ہوں. اور کہاں کہتا ہے؟ سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، کی حکمت سے بھرا ہوا قرآن، انک لمن المرسلین، میرے پاک نبی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سچے اور سیدھے راستے پر بھی ہیں. سن لو اے لوگوں، میرا نبی سچا، اس کا راستہ پکا، یہ کتاب حق والی، تنزیل العزیز الرحیم، اس کو اتارنے والا عزیز ہے، اس کو اتارنے والا رحیم ہے، اس کو اتارنے والا باریک بین ہے، طاقتور ہے، اس کو اتارنے والا اس لیے اس کو اتار رہا ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے. اور کیوں اتار رہا ہے، کیوں رحم کر رہا ہے؟ کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اس کو اتارا جائے، تاکہ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جن کے آباء و اجداد نے عبرت نہیں پکڑی، فہم غافلون، اور غفلت میں پڑے رہے. یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس ہدایت کو پکڑنا چاہے. اور اس کو میرے نبی تک لانے والا کون ہے؟ اس کو بھی سورہ نجم میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی تک پہنچانے والا علمہ شدید القویٰ، میرے نبی تک قرآن پہنچانے والا ایک بڑا طاقتور فرشتہ ہے، نام جبریل ہے. اور اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قوت دی ہے اپنے تخت کے پاس. مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، اور صرف طاقت والا نہیں ہے بلکہ امانت دار بھی ہے. امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیغام بھیجا اور آگے کچھ اور پہنچا دیا. نانا، مطاع ثم امین، بڑا آتھرائزڈ ہے، بڑا آتھرائزڈ ہے اور بڑا ٹرسٹ وردی ہے، اتھارٹی بھی ہے، طاقت بھی ہے،
ٹرسٹ بھی ہے، اور میرے نبی تک پیغام پہنچانے والے کا مقام یہ ہے، اور میرے نبی کا مقام یہ ہے، اور میری بھیجی ہوئی کتاب کا مقام یہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنی کتاب ہم تک بھیجی تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری کتاب کیا ہے، کتاب مجھ سے زمین تک کیسے آئی اور زمین پر کیسے پھیلی، اس کا مقام کیا ہے جو میرا پیغام زمین تک لے کے آتا ہے، اس کا مقام کیا ہے جو زمین میں میرا پیغام ریسیو کر کے تم تک پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ساری چیزیں۔ اور جب قرآن اتارا، اللہ اکبر، جب قرآن اتارا تو اس سے پہلے میرے مدنی کو ایک ایسی کیفیت میں رکھا جو غور و فکر کی کیفیت تھی۔ حبب الیہ الخلاء، خاموشی کو، تنہائی کو پسند کرنے لگ گئے۔ تو ایک دن غار میں بیٹھے ہیں، غار ہرا میں بیٹھے ہیں، فیتحنث فیہ، عبادت میں مشغول ہیں، دنیا سے کٹ گئے کئی روز تک، وہوا تعبد، اللہ کے نبی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ایک شخص ایسے اترتا ہے اور غار میں داخل ہوتا ہے، فجاءہ الملک، اور وہ ملک ہے، وہ فرشتہ ہے، فقال، حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھیے میرے نبی، پڑھیے میرے مدنی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقارئ، پڑھانے والے میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، پڑھانے والے میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ تو وہ جو پڑھانے آیا تھا، فاخذنی، حضور کہتے ہیں فاخذنی، مجھے اس نے پکڑا، فغطنی، اس نے مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، کہ میری یہاں تک کہ جان نکل جاتی، ثم ارسلنی، چھوڑ دیا۔ فقال، پھر کہنے لگا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر پکڑتا ہے، بھینچتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے پڑھ۔ میں نے کہا بابا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پکڑتا ہے، فغطنی ثم ارسلنی، اب کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب صرف یہ نہیں کہتا کہ اقرا، اب کہتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جو اس نے بنائی ہے ساری خلقت ہے۔ اور حضور پڑھے، حضور پڑھے تو اللہ نے تنہائی دی، غور و فکر دیا، تنہائی دی اور فکر دیا۔ اس کے بعد فرشتہ بھیجا اور ایک معجزہ دیا جو کبھی پڑھا نہیں، اب وہ پڑھا اور 5 آیتیں پڑھ گیا، اور وہ 5 آیتیں بھی وہ جو رحمان کی آیتیں ہیں، اور لانے والا بھی جبریل ہے اور پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ سوچو کیا منظر ہوگا، کیا مومنٹ ہوگی کہ کائنات میں اللہ کا رسول اولو العزم من الرسل، ملائکہ میں سے اولو العزم من الرسل سے ملتا ہے، اور بات ہوتی ہے تو صرف رحمان کی بات ہوتی ہے۔ آئے ہائے، کیا نورانیت ہوگی اس کلام میں۔ کبھی سوچو اس طرح کہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ پھر اللہ باضابطہ اس پہلی وحی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سکھایا، پڑھایا، قلم سے سکھایا، وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس ساری کوششوں اور کاوشوں کے بعد کیفیت تو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ میرا مدنی گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ جو ہوا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی بھی خدیجہ کیا کہتی ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حالات ہیں اس شخص کے جو قرآن ہم تک پہنچا رہا ہے، اور یہ اعلان نبوت سے قبل کے حالات ہیں، یہ بعثت سے قبل کے حالات ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اعلان نبوت سے پہلے اس کا کیا حال ہے کہ لا تصل الرحم،
لا تصل الرحم کہ رحم کا پیکر ہے، وتحمل الکل وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو بے قصوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مفلسوں کو کما کے دینے والے ہیں، مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں، مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. اتنے خوبصورت آدمی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو اس طرح کی آزمائش میں ڈالے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور جب اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں تو ورقہ کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہلواتے ہیں. وہ عبرانی کے عالم ہے، سریانی کے عالم ہے، نسلاً نصرانی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جب سارا واقعہ سنتے ہیں تو زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جو موسیٰ کے پاس اترا تھا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں جوان ہوتا تو آپ کا سہارا بنتا. اب یہ ساری کیفیتیں ہیں، قرآن اتر رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگ اس کو قبول کریں گے، اور حالات یہ ہے کہ قبول کرنے کو کوئی ابھی تیار نہیں ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اس کا بوجھ بڑا ثقل ہے، بڑا بھاری ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت بھی فرمائی کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے میرے بندوں کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور یاد رکھو میرے بندوں، وہ شہر رمضان تھا الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن اتارا تم پر. اور کیوں اتارا؟ کہ ھدی للناس، تاکہ تمہیں ہدایت دے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور تم پہ وہ نشانیاں کھول دے جس سے تم ہدایت پاؤ اور اچھے اور برے کی تمیز فرق کرو اچھے اور برے میں. اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک حکمت ہے جو لوگوں میں عام ہونی چاہیے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور وہ سارے قصے جو ہم آپ کو پچھلی نبیوں اور رسولوں کے سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وہ اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور یہ جو آیا ہے یہ حق ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے ریمائنڈر ہے، اور مومنین کے لیے اس کے اندر وارننگ ہے. اور میرے بندوں، یہ جو کتاب ہے یہ کتاب مبین ہے. ذالک تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب مبین، ایک کھلی ہوئی ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں جو تم عربی بولتے ہو لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو، فہم کرو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اس قرآن میں ہم تم سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں اور وحی کی صورت میں بیان کرتے ہیں. اور سن لو، انا نحن نزلنا الذکر، اس کے اتارنے والے ہم ہیں، وانا لہ لحافظون، تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اور سنو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے دہرائی جانے والی 7 نشانیاں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. اور سن لو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. اس کو ہدایت دیتا ہے باری تعالیٰ، ہدایت تو دیتا ہے مومنین کو، اور یہ جو راستہ بتاتا ہے للتی ہی اقوم، وہ بڑا سیدھا اور سچا راستہ ہے.
تو جو اس راستے پہ چلے تو وہ یبشر المؤمنین، تو وہ مومن ہے تو ان کو بشارت دے دیں میرے مدنی، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نے یہ قرآن اتارا ہے ایک ہیلنگ بنا کے، شفا بنا کے، رحمت بنا کے مومنین کے لیے، اور اس سے جو ظالم ہے صرف ان کا نقصان ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان پر اسے آسان کر دیا ہے تاکہ مومن اس سے بشارت اور گنہگار، تباہ ہونے والے، کمپلین کرنے والے اس سے وارن ہو کر ہدایت پہ آ جائیں، اس لیے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور میرے پاک نبی اس کتاب کے اترنے سے پہلے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ آپ لکھنا جانتے تھے، اور اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ جو جاہل ہے یہ کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سن لے سارے کے سارے، یہ جو میرا نبی سناتا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ آیتیں تو بالکل کھلی آیتیں، اور میرے نبی کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ہم پچھلی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں، اس میں تورات ہے، اس میں انجیل ہے، جس میں اور کتب متقدمہ ہیں، ان میں یہ تمام نشانیاں اپنے نبی کے بیان کر دی، اور یہ آیتیں پرزرو ہیں ان کے دلوں میں جنہیں ہمیں پچھلی کتابوں کا علم دیا ہے، لیکن ان آیتوں کو جھٹلاتا بس وہی ہے جو ظالم ہے، جو اس سے ہدایت نہیں پکڑتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے یہ بڑا احسن کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اس میں دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور جب یہ سنتے ہیں میرے مومن بندے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو گوز بمز آ جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے جو دل ہے اور جو ان کی جلدیں ہیں وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جسے وہ ہدایت دینا چاہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ نہ ہدایت دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور سنو یہ جو میری کتاب ہے یہ کھلی کتاب ہے، یہ کتاب ہے روشن نشانیوں کی، اور ہم نے یہ اتاری ہے عربی زبان میں تاکہ سننے سمجھنے والوں تم عقل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ ام الکتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس، جو بھری ہوئی ہے حکمت سے۔ اور سنو مومنین، سنو میرے مومن بندوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کا ذکر آسان کر دیا ہے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے تم میں سے جو قرآن کو اپنائے، قرآن کو عمل کرے، قرآن پہ ایمان لائے۔ اور سنو انہ لقرآن کریم، یہ بڑی آنریبل کتاب ہے، فی کتاب مکنون، اٹ از ان اے ویری ویل گارڈڈ بک، جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور سنو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم ایک پہاڑ پہ اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتا، لیکن ہم نے تمہیں یہ بوجھ دیا ہے تو اس کے بوجھ کو سمجھو، اس کے بوجھ کو سمجھو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ آسمان دنیا سے دنیا میں اتارا، لیکن ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں سے
پورا کا پورا شب قدر کو اتار دیا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ تنزیل کرتے رہے، نزلہ ہوتا رہا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو تم اس سے کثیر اختلاف میں پاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو میرے بندوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، چپ کر جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اس کو غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے حالوں پہ رحم کیا جائے۔ اور سنو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا کرو تو اللہ کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو اور شیطان سے دوری مانگا کرو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اللہ کے ہاں اس کتاب کو صرف وہی پکڑتے ہیں جو طاہر ہے، جو پاک ہے۔ تنزیل من رب العالمین، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور جب میری کتاب پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر حسن کے ساتھ خوبصورتی سے پڑھو۔ ایک آخری آیت سنا رہا ہوں اس ضمن میں، یوں تو کئی آیتیں ہیں قرآن میں۔ میرے پیارے بندوں، فقرؤ، پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے قرآن میں پڑھ سکو۔ عالمہ، تمہارا رب جانتا ہے، ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بعض لوگ نوکریوں کی تلاش میں زمین میں جائیں گے، وہ ساری ساری رات عبادت کریں گے تو صبح کام کیسے کریں گے؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض میرے راستے میں نکلے ہوئے ہوں گے۔ سو فقرؤ ما تیسر منہ، تو جتنا تمہارے طبیعت پہ آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ آئے ہائے، آئے ہائے، جتنا تمہاری طبیعت پہ آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیسی کتاب ہوں، میرے اتارنے والا کون ہے، وہ کتنا کنسنٹریٹ ہے، اور میرا کیا مقام ہے، آسمان سے زمین پہ لانے والے کا کیا مقام ہے، اور زمین میں تمہیں پہنچانے والے کا تو کیا ہی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیثوں کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں گے، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔